کچھ سوالات ہیں، دو چار لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم، میں شیمویل غازی پور سے، مجھے آج تک یہ مسئلہ نہیں سمجھ آیا کہ اگر ماں اپنے بچے کو اپنا دودھ نہ پلائے تو باپ جبراً پلوا سکتا ہے، اور ماں کو کیوں حق ہے نہ پلانے کا؟ اس کی مرضی کیوں ہے کہ وہ چاہے تو پلائے؟ نبیوں کے زمانے میں دودھ پلانے کے لیے دائی رہتی تھی، پر اب نہیں، اس کا مسئلہ کیا ہے؟ اگر ماں نہ چاہے آپ کے بچے کو دودھ پلانا کسی وجہ سے تو کیا مسئلہ ہے؟ اور ایسا کیا ہے کہ اس کی مرضی ہی سے تھا اس سمے بھی اور آج بھی، وہ آپ کی کسی کم جبراً نہیں کر سکتے؟ یہ حق مرد کو کیوں نہیں؟ اگر ایسا ہے تو دودھ کیوں آیا ماں کے سینے میں جب کہ دائی پلاتی تھی دودھ؟ تو ان ماں کے سینے کا دودھ کیا ہوتا تھا جو نہیں پلاتی تھیں نبیوں کے زمانے میں؟ یہ کون صاحب ہیں؟ شیمویل صاحب غازی پور سے۔ دیکھیں شیمویل صاحب، عورت کے اوپر اپنے شوہر کے بچوں کو دودھ پلانا یہ دیانتاً لازم ہے۔ اسی طریقے سے شرعی طور پر بھی عورت اپنے شوہر سے بچوں کو دودھ پلانے پر اجرت کا مطالبہ بھی نہیں کر سکتی۔ جب تک وہ اس کے نکاح میں ہے تو شرعی طور پر بھی کوئی عورت اپنے بچے کو دودھ پلانے پر اپنے شوہر سے اجرت کا مطالبہ نہیں کر سکتی۔ دیانتاً بھی اس کو پلانا واجب ہے، اور شرعی طور پر بھی وہ اس پر اجرت کا مطالبہ نہیں کر سکتی ہے۔ ہاں، البتہ ماں اگر بچے کو دودھ پلانے سے کسی ضروری وجہ سے، کوئی ایسی ضروری وجہ ہو کہ اس کی وجہ سے وہ انکار کرے، اب وہ اس میں بہت سی جو ہے باتیں ہو سکتی ہیں، وہ آپ سمجھ سکتے ہیں، تو پھر باپ کو اسے مجبور کرنا ناجائز ہے۔ نارمل کنڈیشن کے اندر دودھ آ رہا ہے، کسی ماں کو دودھ ہی نہیں ہو رہا ہے تو کہاں سے دودھ پلائے گی؟ اس کو ڈنڈا لے کے شوہر کھڑا ہے دودھ پلاؤ، تو کہاں سے پلائے گا بھائی؟ دودھ نہیں آ رہا ہے تو کسی ضروری وجہ سے وہ انکار کر رہی ہے اگر دودھ پلانے سے، تو اب شوہر اس کو مجبور نہیں کر سکتا۔ لیکن نارمل کنڈیشن ہے تو ایسی صورت کے اندر عورت پر دیانتاً بھی دودھ پلانا واجب ہے، اور شریعت کے اندر بھی، شرعی طور پر بھی وہ اس پر اجرت کا مطالبہ نہیں کر سکتے۔ ہاں، اگر ایسی کوئی ضروری سچویشن ہو، ضروری وجہ سے وہ انکار کرتی ہے تو پھر شوہر اس کو مجبور نہیں کر سکتا ہے۔ ہاں، جب عورت عدت کے اندر، شوہر نے مان لیجیے طلاق دے دیا، ٹھیک ہے، عدت کے اندر ہے، یا پھر یہ کہ اب وہ اپنے میکے رہنے لگی ہے، اب اس صورت کے اندر جو بچہ ہے وہ بچہ شوہر کے پاس ہے یا بچہ اس نے ماں کے پاس رکھا ہے، چونکہ 7 سال تک اسے حق حضانت حاصل ہے۔ اگر اس طرح کی نوبت آ جاتی ہے طلاق وغیرہ کی تو 7 سال تک پرورش کا حق ماں کو حاصل ہوتا ہے۔ تو اس 7 سال کے عرصے میں جو دودھ پلانے کا عرصہ ہے، دودھ پلانے کا، تو اس کے اندر شوہر کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کے دودھ کا انتظام کرے۔ اگر ماں پلا رہی تو اچھی بات ہے، نہیں پلاتی ہے تو اب یہ شوہر کی ذمہ داری کو اس کا انتظام کرے، اور اگر کوئی دائی نہیں ملتی ہے تو اسی اور اپنی بیوی ہی کو ہی، جو اب اس کی بیوی نہیں رہی ہے، اس کو ہی وہ تیار کرے، چاہے وہ اس پر اجرت دینا پڑے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ اس وقت ہے جب کہ وہ اس کے نکاح میں نہ ہو۔ چنانچہ اسی سلسلے میں مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اس جو آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 33 ہے، اس کے ذیل میں لکھتے ہیں، اس کی تفسیر کرتے ہوئے، اس آیت سے رضاعت کے چند مسائل معلوم ہوئے۔ رضاعت کا مطلب دودھ پلانے کے کچھ مسائل معلوم ہوئے۔ اول یہ کہ دودھ پلانا دیانتاً ماں کے ذمے واجب ہے، پہلا مسئلہ یہ ہے۔ بلا عذر کسی ضد یا ناراضی کے سبب دودھ نہ پلائے تو گنہگار ہوگی، اور دودھ پلانے پر وہ شوہر سے کوئی اجرت اور معاوضہ نہیں لے سکتی ہے جب تک وہ اس کے اپنے نکاح میں ہے، کیونکہ وہ اس کا اپنا فرض ہے کہ وہ اس کا بھی تو بچہ ہے۔ البتہ ماں اگر بچے کو دودھ پلانے سے کسی ضرورت کے سبب انکار کرے
تو باپ کو اسے مجبور کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اگر بچہ کسی دوسری عورت یا جانور کا دودھ نہیں لیتا ہے تو ماں کو مجبور کیا جائے گا۔ ہاں اگر ایسی صورت ہو کہ کسی جانور کا بھی دودھ نہ لیتا ہو، کسی اور کا بھی، تو اب ایسی صورت میں ماں کو مجبور کیا جائے گا۔ چھٹا مسئلہ یہ ہے، معلوم ہوا کہ اگر بچے کی ماں دودھ پلانے کی اجرت مانگتی ہے تو جب تک اس کے نکاح یا عدت کے اندر ہے اجرت کے مطالبے کا حق اس کو نہیں ہے۔ یہاں اس کا نان نفقہ جو باپ کے ذمے ہے وہی کافی ہے، مزید اجرت کا مطالبہ باپ کو ضرر پہنچانا ہے، نقصان پہنچانا ہے۔ اس لیے سمیل صاحب آپ نے جو سوال کیا ہے اس کا آپ صحیح سے مطالعہ کر لیں، اور شرعی طور پر بھی یہ واجب ہے اور دیانتاً بھی واجب ہے۔ اور جو اس وقت دستور تھا کہ مکہ میں جو دائی آتی تھیں اور لے کر کے جاتی تھیں، وہ اس لیے تھا کہ آب و ہوا جو باہر کی بچے کو مل جاتی تھی اس سے بچہ صحت مند ہو جاتا تھا اور اس کی زبان بھی کھل جاتی تھی، زبان کے اندر جو ہے سلاست پیدا ہو جاتی تھی، مختلف قبائل کے اندر آنے جانے سے اور اٹھنے بیٹھنے سے رنگ بھی صاف ہو جاتا تھا اور صحت بھی بن جایا کرتی تھی۔ تو اس وجہ سے یہ تھا، ایسا نہیں کہ ماں کے ذمہ دودھ واجب نہیں ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ تو یہ ساری تفصیل میں نے حوالے کے ساتھ جو ہے آپ کے سامنے ذکر کر دی۔ فرمان سیفی میرٹھ سے سوال کرتے ہیں، مفتی صاحب کیا فرض نماز قبرستان میں جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں، احادیث میں قبروں کو سجدہ گاہ بنانے کی ممانعت آئی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث ہے، حضرت ابو مرشد غنوی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تجلسوا علی القبور ولا تصلوا الیہا، قبروں کو پر نہ بیٹھو اور نہ ہی ان کی طرف نماز پڑھو، قبروں پر نہ بیٹھو نہ ہی ان کی طرف رک کر کے نماز پڑھو۔ اس وجہ سے احادیث میں چونکہ قبروں کو سجدہ گاہ بنانے کی ممانعت آئی ہے، اس وجہ سے کسی حائل یعنی بیچ میں کوئی آڑ وغیرہ، حائل کا مطلب آڑ کے بغیر ڈائریکٹلی قبروں کے سامنے نماز پڑھنا، اگر قبر کو سجدہ کرنے کی نیت نہ ہو تو قبر کے سامنے نماز پڑھنا بغیر کسی حائل کے، اس کو فقہاء نے مکروہ لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر قبرستان کے اندر کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پر قبر وغیرہ نہ ہو اور وہاں پر حائل بھی موجود ہے، آڑ بھی موجود ہے قبروں سے، اور ایسی صورت میں کوئی اور جگہ بھی نہیں ہے، مسجد بھی پاس میں نہیں ہے، نماز بھی قضا ہو سکتی ہے، تو اگر نماز پڑھتے ہیں تو نماز بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ یا بعض جگہوں پر دیکھا گیا کہ مسجد بنا دی جاتی ہے قبرستان کے پاس میں، تو اس طرح کے کچھ سوالات آئے، تو اگر ایسی صورت ہے کہ وہاں پر آڑ بھی ہے اور وہ قبرستان جہاں پر قبریں ہیں وہاں سے الگ جگہ پر بنی ہوئی ہے تو وہاں پر نماز پڑھ سکتے ہیں، بشرطے کہ کوئی قبر درمیان میں حائل نہ ہو، تو ایسی صورت میں پڑھ لیتے ہیں، اور جو نماز پڑھ لی گئی ہے اس کے اعادے کی بھی ضرورت نہیں۔ السلام علیکم، کسی شادی شدہ عورت سے محبت کرنا کتنا بڑا گناہ ہے؟ اس گناہ کی سزا کیا ہے؟ عمران سیفی مراد آباد سے۔ ناجائز ہے، حرام ہے، شادی شدہ سے کریں یا غیر شادی شدہ سے کریں، آپ نے شادی شدہ کی قید لگائی ہے تو حرام ہے۔ اور اگر زنا سرزد ہو جائے تو قرآن کریم کے اندر یہ ہے کہ رجم کیا جائے گا، پتھر سے مار مار کر کے ہلاک کر دیا جائے گا۔ شادی شدہ اگر وہ کرے، زنا کر لے، اور غیر شادی شدہ ہے تو پھر اس کو کیا کریں گے؟ کوڑے کی سزا ملے گی، میعۃ جلدہ، 100 کوڑے مارے جائیں۔ اس وجہ سے بالکل اپنے دل سے اس طرح کی ناجائز محبتوں کو نکال دیں اور نکاح کر لیں۔ ایک نکاح سے دل نہیں بھر رہا ہے تو 2 نکاح کر لیں، بشرطے کہ آپ عدل و مساوات برقرار رکھیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 نکاح کیے تھے تو اس قدر عدل و مساوات کرتے تھے کہ اگر کہیں سے تربوز آ گیا ہے تو ترازو رکھے ہوئے تھے بغل میں، ترازو کاٹتے تھے، تربوز 2 تربوز آ گیا مان لیجئے 2، تو یہ نہیں کہ ایک اٹھا کر کے بڑی بی کے پاس بھیج دیا اور ایک اٹھا کر کے چھوٹی بی کے پاس، نہیں، دونوں کو آدھا آدھا کاٹتے، سمجھ میں آیا؟ اور یہ ایک اس میں کا اور ایک دوسرا، دونوں ملا کر کے ایک کے یہاں
اور وہ دونوں ملا کر کے دوسرے. ہو سکتا ہے یہ والا زیادہ میٹھا ہو اور وہ والا کم میٹھا ہو, اللہ کے یہاں مجھے حساب دینا ہے. تو اگر اس طرح عدل و مساوات کر سکتے ہوں تو آپ ایک کے بجائے دو کریں, لیکن یہ کام درست نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں, ناجائز کام ہے, حرام ہے. تو آپ کی بیوی آپ کے ساتھ آنیسٹ ہے تو آپ بھی اس کے ساتھ کیا رہیں, آنیسٹ رہیں. السلام علیکم, کسی پیر کا مرید بننا کیسا ہے؟ حاجی خان بلوچ راجستھان سے. دیکھیں حاجی صاحب, کسی عالم باعمل کے ہاتھ پر بیعت کرنا جو اصلاح کا خوب اچھی طرح تجربہ رکھتا ہو, تاکہ اپنے دل کے اندر جو امراض پیدا ہوئے ہیں ان امراض سے اپنے دل کو شفا دی جا سکے. امراض رذیلہ اور جو خبائث ہیں, جو گندی چیزیں اپنے دلوں کے اندر ہیں, جو نفاق ہے, اسی طریقے سے غیبت ہے اور کبر ہے, انا ہے, یہ ساری چیزوں سے دل کی صفائی کی جا سکے اور اپنے دل کو جو صفات حسنہ سے آراستہ کیا جا سکے, یہ مستحب ہے. چنانچہ اس کا سلسلہ جا کر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے, اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بیعت کی, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے جو ہیں حضرت جبریل علیہ السلام کے واسطے سے اللہ سے علم حاصل کیا. تو اس وجہ سے اپنے قلب کی اصلاح کرنا, اپنی اصلاح کرنا انسان کے اوپر کیا ہے, وہ فرض ہے. اب وہ اس کی اصلاح کیسے کرے, اس کا راستہ وہ خود ڈھونڈے. جیسے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں علاج کرنے کے لیے, اسی طریقے سے روحانی امراض کا بھی علاج ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے, دارالعلوم کے محتمم تھے. اللہ نے دونوں چیزیں انہیں عطا فرمائیں, حسن بھی دیا تھا, جمال بھی دیا تھا, کمال بھی دیا تھا. لیکن ایک مرتبہ دل میں خیال آ گیا کہ تو بہت اعلیٰ ہے, تو بہت بڑا رتبے والا ہے, تو فلاں, تو ڈھکاں. دل کے اندر خیال آ گیا, فوراً ان کو علاج کے لیے جانا پڑا, اور گئے خانہ بھون, اور وہاں جا کر کے کہا کہ ایسی ایسی قلب کی حالت ہے, میں تو اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہوں, میرے اندر کبر کا مرض آ رہا ہے. تو پھر کیا ہوا؟ کہا 40 دن یہاں پر رہنا پڑے گا. کہا ٹھیک ہے, کیا کرنا پڑے گا؟ کہا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں یہاں پر, جو نماز کے لیے آ رہے ہیں, اصلاح کے لیے آ رہے ہیں, ان کے چپل کو, ان کے جوتے کو صاف کرنا پہلا کام. کون؟ ایشیا کی عظیم مرکز دارالعلوم کا پرنسپل کیا کر رہا ہے؟ جوتا صاف کر رہا ہے. ابھی ہم سے کہا جائے ہم صاف کریں گے, یہی ہے کبر. اس کا علاج کروانا ہے. اگر خود سے کر لیں بہت اچھی بات ہے, نہ کر سکتے ہوں تو کوئی ایسا عالم باعمل ہو جو باشرع ہو اور شریعت کے اوپر کاربند ہو, اس سے اس لیے تعلق جوڑے تاکہ وہ اصلاح کرے, دل کے امراض کا علاج کر کے اللہ سے میرا رشتہ جوڑ دے. یہ مستحب ہے. چلیے اب بقیہ بعد میں کر لیں گے. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.